الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 63 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 64، 65 اور 66 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اور یہودیوں نے کہا، یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ جو ہے وہ تو بندھا ہوا ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہاں پہ ایک یہودیوں کے قول کا یہاں پہ تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کے بارے میں وہ ایک اتنا گستاخانہ جملہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ اللہ کا ہاتھ جو ہے وہ تو بند گیا ہے۔ غل لام غل کا لفظ بندھے ہونے کے حوالے سے استعمال ہوتا ہے کہ اللہ کا ہاتھ نعوذ باللہ گردن سے بند گیا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اب دے ہی نہیں رہا ہے۔ ان کے اوپر کہ ایسی کوئی ذلت و مسکرت اللہ تعالیٰ نے بیان کیا مختلف جگہوں پہ کہ ان کے اوپر چھا گئی تھی ایسے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کہ وہ اللہ کے غضب کا شکار ہو گئے تھے اور اللہ کی رحمتوں گویا کہ ان کے اوپر بند ہو گئی تھی۔ تو انہوں نے بجائے اپنی اصلاح کرنے کے نعوذ باللہ اللہ کو الزام دینا شروع کر دیا کہ اللہ کا ہاتھ جو ہے تو وہ تو بند گیا ہے۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح پہ خرچ کرنے کے حوالے سے کہا کہ اللہ کو قرض حسنات ہو، اس چیز کا انہوں نے مذاق اڑایا کہ نعوذ باللہ اللہ محتاج ہو گیا، ہم غنی ہو گئے، اللہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ تم خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ تو مختلف انداز سے انہوں نے بجائے اپنی اصلاح کرنے کے اللہ کے بارے میں بھی جو نازیبہ الفاظ انہوں نے استعمال کیے۔ یہ انسان کہنے کے ایک بدبختی کی اخیر ہو جاتی ہے جس وقت اس انسان اس درجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ انسان کو اپنی غلطیاں نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں، اس کو سدھارنے کی کوشش نہیں کرتا بلکہ الٹا جو ہے جواب پہ جو ہے وہ غلط لگاتا ہے۔ دنیاوی معاملات میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان دنیا میں بھی اپنی غلطیوں کو کم مانتا ہے، دوسرے کی جو ہے عیب جوئی کرنا شروع کر دیتا ہے، دوسرے کے اندر غلطیاں اور کیڑے نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ لوگ یعنی کہ اس حد پر تھے کہ انہوں نے اللہ کے بارے میں بھی وہ لحاظ نہیں کیا کہ اللہ کے بارے میں انہوں نے غلط جملے استعمال کیے۔ اور انہوں نے فرمایا کہ غلت ایدیہم، ان کے ہی ہاتھ بند گئے، وہ اس قابل نہیں رہے کہ اس خرچ کرنے کے قابل ہوں۔ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، ان کے کہنے کے سبب ہی ان کے اوپر لعنت ہوئی اللہ کی طرف سے، ان کی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو گئے، محروم ہو گئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو ہدایت کا اپنا بندوبست کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے جو اصول بتائے ہیں وہ سمجھا رہا تھا، اللہ تعالیٰ تو بتا رہا تھا کہ کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، لیکن وہ بجائے کہ ان کے اپنی اصلاح کا انہوں نے دروازہ اپنے لیے خود بند کر رکھا تھا، نافرمانی کی یعنی کہ انتہا کے اوپر وہ پہنچے ہوئے تھے، انبیاء کو قتل کر دینا، انبیاء کو جھٹلا دینا ان کا ایک وتیرہ رہا پچھلے عرصوں میں۔ لیکن اسی کی وجہ سے الٹی پلٹی وہ باتیں جو کرتے رہے، اللہ نے ان کے اوپر لعنت کی، پھر وہ اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو گئے۔ پھر فرمایا کہ بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ کے ہاتھ تو کھلے ہیں، کشادہ ہیں، اللہ کے ہاتھ تنگ نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ تو بالکل واضح ہے۔ ینفقو کیف یشاء، جو جیسا چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، اور اللہ کے ہاتھ کھلے ہونا، کشادہ ہونا بالکل واضح ہے۔ ہم باقاعدہ اس کو مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا رزق کیسے پوری دنیا کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ برسا رہا ہے اپنا، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے قوانین جو بنائے ہیں رزق کے حصول کے، وہ ان کے اوپر بالکل پابند کاربند ہے۔ وہ اس کے حوالے سے جو بھی اس کے لیے کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ خود دیتا ہے بلا تفریق کے، یعنی کہ انسانوں کو بھی دے رہا ہے، اس کے علاوہ وہ بے شمار جو اس کی مخلوقات ہیں تمام اس کو دے رہا ہے، چرند پرند جتنے بھی ہیں، جتنے بھی کل مخلوقات، سب کے رزق کا اس نے بندوبست کر رکھا ہے۔ اور انسانوں کے اندر بھی بلا تفریق کوئی کا فرمانبردار یا نافرمان ہے، کوئی کا گستاخ ہے یا جو نہ ماننے والا ہے، جو بھی ہے اللہ تعالیٰ سب کو دے رہا ہے، دنیا کے اندر رزق تو کھلا پڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بات کہنا کہ اس کا بندے میں وہ تو خود ایک مشاہدے کے خلاف چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے ہاتھ تو کھلے ہیں، جیسا چاہتا ہے وہ خرچ کرتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ ان میں سے اکثریت جو ہے ان کے لوگوں کی، یہ یہود کی طرف اشارہ ہے کہ ان کی اکثریت جو ہے وہ جو کچھ تمہاری طرف نازل ہوا تمہارے رب کی طرف سے، اس کے سبب ان کے اندر اور طغیان اور کفر کے اندر اور اضافہ ہوگا، یعنی کہ ان کے اندر جو حسد بھری پڑی ہے، بجائے اس کے کسی سے ہدایت حاصل کریں، اس کی اپنی اصلاح کریں، یہ الٹا یعنی کہ جلن میں آ کے اور اپنے طغیان کے اندر اور اپنی سرکشی کے اندر اور کفر کے اندر، انکار کے اندر وہ اور ان کے بڑھتے جا رہے ہیں۔ الٹا یعنی کہ ان کے اوپر اثر ہو رہا ہے، الٹا گیئر جیسے کہتے ہیں اللہ کیا، بجائے اس کے سیدھے چاہنے کے الٹے کی طرف بھی چلے جا رہے ہیں۔ اور پھر وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، اور ان کے درمیان ہم نے بغض اور دشمنی ان کے اندر ڈال دی، الی یوم القیامت، قیامت تک کے لیے ان کے اندر ایسی خصلت پیدا ہو گئی کہ بس بغض اور دشمنی ان کے اندر رہ گئی ہے ساری دنیا کے اندر۔ انہوں نے سب کو ان کے اندر ایک ایسی چیز پیدا ہو گئی کہ اپنے سوائے دوسروں کو انسان ہی نہیں سمجھتے، ان کو جانور سمجھتے ہیں،
بلکہ اس کے لیے جینٹائل کا لفظ انہوں نے ایجاد کر رکھا ہے کہ دوسروں کو جینٹائل کہتے ہیں کہ بولنے والے جانور ہے، یہ انسان ہے ہی نہیں، انسان تو گویا کہ صرف ہیں یہودی، یعنی کہ ان کے بغض کی اتنی انتہا ہے دشمنی کی کہ دوسروں کو انہوں نے انسانیت کے درجے سے ہی گرا دیا۔ تو ان کے کیا انہوں نے حقوق کا خیال کرنا، کیا ان سے کوئی انہوں نے سبق حاصل کرنا، ان کو جانور سمجھتے ہیں کہ انسان اور جانور کا آپس میں کیا مقابلہ ہے، جانور کو انسان کیا حیثیت دے گا اپنے مقابلے میں۔ تو یہ وہی ثابت ہے کہ صرف اپنے آپ کو انسان سمجھتے ہیں، باقیوں کو جانور سمجھتے ہیں۔ یہ ان کے کرتوتوں کے سبب ان کے اندر اللہ نے ایسی وہ چیز پیدا کر دی کہ قیامت تک کے لیے ان کے دشمنی اور بغض ان کے اندر پیدا ہو گیا اللہ کی طرف سے ہی۔ پھر فرمایا کہ کلما اوقدوا نارا للحرب، جب بھی کوئی آگ بھڑکاتے ہیں جنگ کے لیے، اطفأها اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو بجھا دیتا ہے۔ یعنی کہ ان کے اندر یہ سازشی ان کے اندر تھے معاملات ان کے کہ لوگوں کو بھڑکانا، سازشیں کرنا، ایک دوسرے کی طرف دشمنی کو یعنی کہ اور ہوا دینا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جب بھی کوئی آگ بھڑکاتے تھے کسی جنگ کے لیے کہ بس اگر لوگوں کے درمیان آگ بھڑک جائے، کوئی فساد برپا ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو بجھا دیتا ہے۔ فرمایا کہ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فساد، اور زمین کے اندر فساد کے لیے دوڑے بھاگے پڑتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کسی طریقے سے فساد برپا ہو جائے، لوگوں کے درمیان امن و امان جو برباد ہو جائے۔ ان کے ماضی میں تاریخ بھی رہی ہے، ان کی جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں جس وقت قرآن کا نزول ہو رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ان کی یعنی کہ سازشیں تھیں، منافقت ان کے اندر بھری پڑی تھی، لوگوں کو اکٹھا کر کر کے جناب اور منافقانہ کام کرنا، چاہے اوپر سے امن کا معاہدہ کیا، یعنی کہ اندر اندر جڑیں کاٹنے کی کوشش کرنا، یہ ان کی یعنی کہ وہ آگ بھڑکانے کی کوشش تھی کہ اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہا ہے کہ اللہ نے ان کے سازشوں کو کامیاب نہیں ہونے دیا، اور اسلام آخر جو ہے اپنے پوری ٹاپ پوزیشن پر پہنچا جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کو پہنچانا تھا۔ ان کی سازشیں کسی کام نہیں آئیں، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب بھی اس کی کوشش کرتے تھے اللہ تعالیٰ کو بجھا دیتا تھا اس آگ کو، اور یہ زمین کے اوپر فساد کرنے کی طرف ہی کوشش کرتے رہتے تھے۔ واللہ لا يحب المفسدین، لیکن اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ایسوں کو ان کے خلاف کامیابی نہیں دیتا جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور پابندی سے عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسرے یعنی کہ مسلمانوں کی کامیابی کی وجہ بھی یہ تھی کہ ان کو جو ہدایت اللہ کی طرف سے مل رہی تھی اس کے وہ پوری طرح کاربند تھے، ان کے عمل کے اندر کوئی کمزوری نہیں تھی۔ آج ہم لوگ جو پیچھے ہیں، ہمارے اصل میں اپنا عمل کمزور ہے، جو اللہ کی طرف سے ہمیں گائیڈ لائن جو قانون دیے گئے ہم خود اس کی پابندی نہیں کرتے۔ آج بھی ہم اس کی پابندی کریں جو اللہ تعالیٰ نے ہدایات دی ہیں، اس کے اوپر ہم پختگی سے عمل کریں، آج بھی مسلمان اسی طرح یقیناً ترقی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون بالکل اسی طرح مضبوط اور اٹل ہے، اس کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے، ہمارے عمل کے اندر ہی کمزوری ہے جو آج دشمن لوگ جو ہم پر مسلط ہوئے رہتے ہیں، ہم پیچھے رہتے ہیں، یہ ہماری اپنی کمزوری کی وجہ ہے۔ اور میں کہ ولو ان اہل الکتاب آمنو، اگر یہ اہل کتاب جو تھے ان کو کتاب دی گئی یہ بات کو مان لیتے، واتقوا اور تقوی اختیار کرتے، لکفرنا عنہم سیئاتہم، ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے، یعنی کہ جو ان کے اندر عیب پیدا ہو گئی تھی، بیماری ان کے پیدا ہو گئی تھیں وہ دور ہو جاتی ہیں اگر یہ اس کے اوپر مانتے جو کچھ کہا جاتا ہے ان سے۔ وَلَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، ہم نعمت کے باغات کے اندر داخل کرتے، یعنی کہ ان کی برائیاں دور ہو جاتی ہیں، ان کے معاملات سیدھے ہو جاتے ہیں، جو بیماریاں تھیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو فرمایا کہ ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل، اگر یہ تورات اور انجیل کو قائم کرتے، یعنی کہ جو احکام ان کی طرف سے نازل کیے تھے یہ اس کا پوری طریقے سے قائم کرتے، اس کے پوری طرح سے عمل پیرا ہوتے، وما انزل الیہم من ربہم، جو کچھ ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا، لاکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم، یہ اپنے اوپر سے بھی کھاتے، اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی کھاتے، یعنی کہ ان کے اوپر جو ذلت مسکنت چھائی ہوئی ہے یہ ختم ہو جاتی ہے، ان کو رزق کی فراوانی اوپر سے نیچے سے ان کو ملتی ہے۔ یہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ اشارہ دے رہا ہے اس چیز کی طرف کہ ہم اللہ کے قانون کو جب چلیں گے پھر رزق کی تنگی نہیں رہے گی، اور یعنی کہ تاریخ اس چیز کی گواہ ہے جب مسلمان چلیں اللہ کے کہنے کے اوپر، نبی کے دور میں، صحابہ کے دور میں، اس قدر پھر رزق، اس قدر مال دولت آیا، اس کی کوئی انتہا نہیں تھی، مال دولت کی ریل پیل ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ لکھا اللہ کے قانون میں، یہ نہیں کہ صرف بس آخرت ملے گی اور دنیا جو ہے ہمیں فقیروں کی طرح گزارنی پڑے گی، ایسا کانسیپٹ بالکل نہیں ہمارے وہاں۔ یہ بھی ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ جب اللہ کے دین کے اوپر چلیں گے تو بس دنیا تو بس ہمیں سوکھی سوکھی آ کے گزارنی پڑے گی، بلکہ آگے جنتیں مل جائیں گی، ایسا ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں اس چیز کا قرآن میں تذکرہ نہیں کیا کہ اللہ کے حکم پر ہم چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہاں واضح بتا رہا ہے کہ اگر اس کا قائم کرتے ہو اس چیز کو جو اللہ نے نازل کی تو اوپر سے نیچے سے ان کو رزق کی اتنی فراوانی ہوتی ہے، کھاتے ہو اوپر، سروں کے اوپر سے بھی کھاتے، پاؤں کے نیچے سے بھی کھاتے، رزق کی فراوانی اوپر نیچے سے ان کو ملتی ہے۔ فرمایا کہ منہم امۃ مقتصدہ، کچھ ہے ان کے اندر جو میانہ رو لوگ بھی ہیں جو کہ دین پہ چلنے والے ہیں، وہ کثیر منہم ساء ما یعملون، کہ اکثریت ان کی ایسی ہے جن کے عمل برے ہیں جو کچھ بھی وہ عمل کرتے ہیں۔ اور یہ تقریباً ہر جگہ ہوتا ہے کہ برے لوگ جو اکثر زیادہ ہوتے ہیں، اچھائی پہ چلنے والے لوگ کم ہوتے ہیں، برائی کے اندر کشی زیادہ ہوتی ہے، جلد بازی انسان چاہ رہا ہوتا ہے، اچھائی کے لیے تھوڑا سا صبر کا دامن استعمال پکڑنا پڑتا ہے، تھامنا پڑتا ہے۔ اچھا یہ کا رزلٹ ہے تھوڑا سا دور نظر آتا ہے، یا پردے کے پیچھے ہوتا ہے، وہ غائب کے اندر ہوتا ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے، بظاہر یہی اچھا لگ رہا تھا، بس جھوٹ بول لو، اس کو لوٹ لو، مال آیا اس کو بس پکڑ لو، وہ تھوڑا صبر جو انسان جو وہ نہیں کرتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تھوڑا سا ہم استقامت دکھائیں تو اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہمیں ضرور ملتا ہے۔ لیکن یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جن میں میانہ رو، ورنہ اکثر جو ہیں وہ برے اعمال کرنے والے ہیں۔ تو بہرحال ان آیات کے اندر بھی ہمارے لیے بہت واضح اسباق ہیں
سبق ہے ہمارا سیکھنے کے لیے کہ اصل جو چیز نظر آئی ہے اس میں وہ آخری آیات کے جو اللہ نے کہا نا کہ قائم کرتے ہیں تورات انجیل جو اللہ کی طرف سے نازل شدہ چیزیں اللہ نے نازل کی ان کی طرف، تو ان کو رزق کی فراوانی اوپر نیچے سے ملتی ہے۔ اصل ہمارے لیے خاص اب یہ سبق ہے دیکھنے کے لیے، جیسے پچھلی میں تو ان کے وہ بتائی گئے نا کہ جو انہوں نے برائیاں کی جس کی وجہ سے لعنت پڑی ان کے اوپر، لیکن اصلاح کا جو پہلو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اللہ نے جو قانون ہمیں نازل کیا ہے اس کو ہم نے نافذ کرنا چاہیے، ہر صورت میں اس کو ہم نافذ کریں گے، قائم کریں گے جیسے قائم کرنے کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ تنگیوں کو دور کر دے گا، فروانی ہمیں ملے گی، دنیا کی بھی کامیابی ملے گی اور آخرت کی بھی ہمیں کامیابی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔